آپ جانتے ہیں کہ جس گھر میں چونٹیاں نکلنا بند نہ ہوں تو وہ کس بات کی علامت ہوتی ہے؟ چونٹی جو ایک ننھا سا کیڑا ہے جس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے، بلکہ پوری سورہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، یعنی سورہ نمل۔ یاد رہے کہ نمل چونٹی کو کہا جاتا ہے۔ بھائیوں، جس گھر میں چونٹیاں ہوتی ہیں تو اس گھر کے لوگ عموماً ان چونٹیوں کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں اور طرح طرح کے ٹوٹکے اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ گھر سے چونٹیوں کو بھگایا جا سکے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس گھر کے حوالے سے ایک عجیب حقیقت بتانے جا رہا ہوں جس گھر سے چونٹیاں نکلنا بند نہیں ہوتی۔ یہ حقیقت جاننے کے لیے آپ کو چونٹیوں کے ساتھ دشمنی ختم کرنی ہوگی۔ یہ حقیقت جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے میری اس ویڈیو کو بغیر سکپ کیے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ جس گھر میں چونٹیاں نکلنا بند نہ ہوں، لیکن پہلے آپ کو چونٹی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے اللہ کی قدرت کے نظارے فرما رہے تھے کہ دیکھا کہ ایک چونٹی آئی جس کے منہ میں دانا تھا، رزق تھا، اور یہ اس خوراک کو، دانے کو لے کر دریا کے کنارے جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سب دیکھ رہے تھے کہ چونٹی چلتے چلتے آہستہ آہستہ اپنی رفتار سے چلتے ہوئے دریا کے کنارے جا پہنچی۔ اس دوران ایک عجیب واقعہ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ جب یہ چونٹی دریا کے پاس پہنچی تو دریا میں سے ایک مینڈک باہر آیا اور منہ کھولا۔ چونٹی اس کے منہ میں چلی گئی اور پھر مینڈک واپس دریا میں چلا گیا۔ یہ سب منظر اللہ کے نبی علیہ السلام دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ مینڈک باہر آیا، اس نے پھر منہ کھولا اور چونٹی اس کے منہ سے باہر آ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے غور کیا تو ایک فرق محسوس ہوا کہ اس سے پہلے چونٹی جب مینڈک کے منہ میں گئی تھی تو اس کے منہ میں دانا تھا، ایک رزق تھا جو اب اس کے منہ میں نہیں ہے۔ دوستوں، جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چرند پرند سب سے بات کیا کرتے تھے، تو آپ علیہ السلام نے طلب کیا اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ابھی تم منہ میں دانا لے کر مینڈک کے منہ میں گئی تھی تو تم کہاں گئی تھی؟ یہ چونٹی کہنے لگی، اے اللہ کے پیغمبر، اس سمندر کی گہرائی میں جا کر دور ایک پتھر ہے اور یہ پتھر اندر سے خالی ہے اور اس پتھر کے اندر ایک کیڑا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کو ایسے مقام پر پیدا کیا ہے کہ وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا، وہی اس کی کل کائنات ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کام پر لگایا ہے کہ میں اس کو کھانا پہنچاؤں۔ قادر مطلق نے اس مینڈک کو معمور کیا ہے اور مینڈک روزانہ مجھے اپنے منہ میں لے کر پانی سے ہوتا ہوا اس پتھر کے پاس لے کر جاتا ہے اور وہ مینڈک اپنا منہ پتھر کے سوراخ پر رکھتا ہے، میں اس کے منہ سے نکل کر کیڑے کے پاس جاتی ہوں، وہ دانا جو میرے منہ میں ہوتا ہے، وہ اناج میں اس کے پاس کیڑے کے پاس رکھ دیتی ہوں اور یہ مینڈک میرا انتظار کر رہا ہوتا ہے، میں واپس اس کے منہ میں داخل ہو جاتی ہوں اور یہ پانی میں تیرتے ہوئے مجھے واپس پانی سے باہر لے آتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا، جب تم اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہو تو تم نے اس کی کبھی کوئی گفتگو سنی ہے؟ تو چونٹی کہنے لگی، ہاں، جب میں اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہوں تو ہر روز میں اس کیڑے کی گفتگو سے ہوں گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت کیا اور فرمایا کہ اس کی گفتگو کیا ہے، وہ کیڑا کہتا کیا ہے؟ سرکار، چونٹی بولی، وہ کیڑا کہتا ہے کہ اے وہ ذات جس نے سمندر کی گہرائی میں اس پتھر کے اندر بھی مجھے نہیں بھولا، اپنے مومن بندوں پر اپنی رحمت کو بھی نہیں بھولے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ گھر میں چونٹیوں کا مسلسل نکلنا کس بات کی طرف اشارہ ہے، تو غور سے سنیے گا کہ اہل دانش کے مطابق جس گھر سے چونٹیاں نکلنا بند نہ ہوں تو اس بات کی نشانی ہے کہ وہاں رزق کی فراوانی ہوگی۔ آپ خود یہ سوچ لیں، ہمارے گھروں میں موجود چونٹیاں ہمارے بارے میں کیا بتاتی ہیں، لیکن افسوس کہ ہم ان کو بھگانے کے چکروں میں ہوتے ہیں۔ ہماری بہنیں بھی ایسے ٹوٹکے تلاش کر رہی ہوتی ہیں کہ جن سے چونٹیاں ختم ہو جائیں، تو خدارا ایسا مت کیجیے، اپنے گھروں سے چونٹیوں کو مت نکالیے، یہ آپ کے گھر کے رزق کی فراوانی کی وجہ سے ہیں، بلکہ یہ تو آپ کے رزق کی فراوانی کی جانب اشارہ کرتی ہیں، اور ان کو دیکھ کر ان سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے اور ان کو مارنا بھی نہیں چاہیے۔ چونٹیوں کی حقیقت جان لی ہے تو چلیں اب اس پیاری سی ننھی سی مخلوق کو آپ نے تنگ نہیں کرنا۔ میں نے تو اپنا حق ادا کیا آپ تک یہ بات پہنچا کر، اب آپ بھی اپنا حق ادا کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ باقی لوگوں کو بھی اس بارے میں پتہ چل سکے اور وہ چونٹیوں کے ساتھ دشمنی ختم کر دیں۔ سلام پاکستان۔